الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم اللہ. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ جس میں دنیا کائنات کے تمام مسلمان خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کی قربانی پیش کرتے ہیں.
اور دوسرے نمبر پہ ہر صاحب استطاعت مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کو مکہ مکرمہ کا رخ کرتا ہے۔ حج کا فریضہ جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کی ادائیگی کے بعد یہ دو بڑی عبادات جو اس ماہ مبارک میں ادا کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ ماہ ذی الحج میں ہونے والا ایک بڑا سانحہ اور بہت ہی دردناک اور المناک واقعہ کہ سیدنا حضرت عثمان غنی امام جود و سخا کامل الحیاء والایمان جامع القرآن دوہرے داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اس نسبت سے ماہ ذی الحج میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور شان بیان کیے جاتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کر چکا، اور پھر اتوار والے دن سالانہ درس قرآن کے حوالے سے اس میں بھی آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی شہادت کے بارے میں بہت کچھ آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ آج کے جمعۃ المبارک پہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت ایک نئے انداز میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی انسان کسی جگہ پہ کام کرتا ہے، اپنی خدمات پیش کرتا ہے، تو اس کا بڑا جس کے پاس وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ پرنسپل ہے، چاہے وقت کا وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، جب وہ اس کے کام سے خوش ہوتا ہے تو اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کوئی گولڈ میڈل کی صورت میں انعام دیتا ہے، اسناد جاری کر کے انعام دیتا ہے، مختلف صورتوں کے اندر خدمات کے انجام کے اندر انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے اسی صورت کو رکھنا ہے۔ بس میں چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ خدمات کیسے پیش کی حضرت عثمان غنی نے، اور ان خدمات پر اللہ تعالی کی طرف سے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعامات کی کیسے بارش برسائی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طریقے سے ایک خاص انداز میں صحابہ کرام کی مدح فرمائی،
اور وہ انداز پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات پہ کیسے فٹ ہوتا ہے دیکھیے گا. یہ میرے اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ. سورۃ توبہ 11واں پارہ اور آیت کا نمبر 100. خالق کائنات کا انداز. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے رب ہونے کی قسم ہم پر، والمہاجرین اور مہاجرین پہ، والانصار اور انصار صحابہ کرام پہ. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان 3 لوگوں پہ فرمائی ہے. سب سے پہلے اپنے پیغمبر پہ، پھر مہاجرین پہ، اور پھر انصار مدینہ پہ. حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ یا مانا فرمایا کرتے تھے. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے برتن سارے اوپر کی طرف رخ کیے ہوئے تھے. جب میرا پیغمبر دنیا میں آ گیا، ساتھ میں مہاجرین آ گئے، ساتھ میں انصار آ گئے، میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سارے برتنوں اور انصار فرمایا الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کی ہے تنگی کے زمانے میں، مشکل زمانے میں، مشکل اوقات کے اندر، جنہوں نے میرے پیغمبر کی اتباع کو نہیں چھوڑا. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری رحمت کے برتنوں کے منہ انہی کی طرف فرما دیے. فرمایا اتبعوا فی ساعة العسرہ. فرمایا تنگی کا زمانہ صحابہ کرام پہ. فرمایا 2 طرح کی مشکلات آئیں. فرمایا پہلی مشکل صحابہ پہ، جس وقت صحابہ کرام نے اسلام قبول فرمایا. فرمایا انتہائی مشکل حالات ہے، انتہائی تنگی کا زمانہ کر دیا اور جکڑ کے مکوڑوں کی بلوں پہ جا کے بٹھا دیا اور اوپر سے شیرہ بنایا چینی اور گڑ کا بنا کے ان کے جسم پہ انڈیلا اور ساتھ میں مکوڑوں کی بلوں پہ بٹھایا اور اوپر سے رسیوں سے جکڑا، اوپر سے مختلف قسم کے غلاموں کو لگا کے چمڑی اتاری گئی. اور پھر حضرت عثمان سے پوچھا گیا بتا اب اس پیغمبر کا ساتھ دے گا کہ نہیں؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں چچا یہ تو ایک جان ہے، 1000 جان ہو تو اس پیغمبر پہ قربان ہے، لیکن اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے عثمان تیار نہیں ہے. فرمایا اتبعوا فی ساعة العسرہ. فرمایا تنگ زمانہ ہے، مشکل اوقات ہے، لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ کی یہ شان ہے. لوگوں میں نے اپنی رحمت ان پہ کیوں فرمائی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مشکل وقت میں انہوں نے میرے پیغمبر کا ساعة العسرہ مشکل اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ چلا. فرمایا روم کا بادشاہ ہے
والوں کو ختم کرنا ہے، یہ نیا مذہب، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس کے گھر کے قریب جا کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اگر ادھر آ جائے اور ہم سے ہار اور شکست کھا کے چلا جائے تو کل جا کے بات کرے گا مسلمانوں کا اپنا گھر تھا اس لیے وہ طاقتور تھے، فرمائے ہم اسی کے گھر میں جا کے لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان کلمۃ اللہ، اسلام کا نام بلند کرنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اعلان فرما دیا، فرمائے صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمائے جلدی کرو تیاری کرنی ہے، تبوک کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے۔ فرمائے ہرقل روم نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہوا، صحابہ کرام بڑا مشکل وقت ہے، فرمایا مشکل وقت کیسے ہے؟ مسلمانوں پہ انتہائی غربت کا دور ہے، فرمایا کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں مل رہی، فرمایا ادھر سے اہل مدینہ کا جس چیز پہ سارا سال گزرتا ہے سارے صحابہ کرام میرے پیغمبر کے حکم پہ جمع ہو رہے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کے سامنے اعلان فرمایا، فرمایا او میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے، فرمایا بڑا تنگی کا وقت ہے، بڑا تنگی کا زمانہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پہ جانا ہے، فرمایا سینکڑوں میل سفر کر کے جانا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پہلے مال کی قربانی پیش کیجئے گا، راستے میں مال پیش کریں۔ فرمایا یہ وہی وقت تھا جس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے اور دل میں خیال کر رہے تھے کہ آج تو حضرت ابو بکر سے میں نے آگے بڑھ جانا ہے۔ فرمایا اور سوال فرمایا، فرمایا اے عمر کیا لے کے آیا ہے، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے قدموں میں، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا سنا میرے یار غار تو کیا چھوڑ کے آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا آپ کے قدموں میں اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا یہ وہ وقت غزوہ تبوک کا، آپ نے السلام نے فرمایا وَأَقْتَابِيَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ دوں گا، صرف اونٹ نہیں بلکہ فرمایا غلے سے لدے ہوئے ہوں گے، 300 اونٹ اللہ کے راستے میں میری طرف سے قبول فرمائیے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا جزاک اللہ ابن عفان، بیٹھ گئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے پھر فرمایا اور اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کیجئے۔ حضرت عثمان دوبارہ اٹھے، فرمایا علیہ 300 بعیر، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور دوں گا۔ خوش ہوئے، فرمایا پھر بیٹھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تیسری مرتبہ فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجئے۔ حضرت عثمان تیسری دفعہ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ علیہ 300 بعیر باہلاسها، اونٹ دوں گا، اور ساتھ میں فرمایا یا رسول اللہ 100 گھوڑا، فرمایا جو بالکل جنگ کے لیے تیار ہوئے سدھائے ہوئے 100 گھوڑے بھی دوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا جزاک اللہ، بڑے خوش ہوئے میرے پیارے پیغمبر۔ خدمات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان نے کیا خدمات دی ہیں، آگے چل کے انعامات کا تذکرہ ہوگا۔ خدمت ایک طرف، انعام جو ملے گا میرے دوستوں یقین جانے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے انعام میں کسر نہیں چھوڑی۔ فرمایا 900 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اور 100 گھوڑا دوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان یہ تو ساری چیزیں جنگ کے وقت استعمال ہونے والی ہیں، فرمایا نقد کیا چیز دینا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے گئے گھر میں، اپنے غلاموں کو حکم دیا، فرمایا نقد کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ فرمایا یہ جو کل پرسوں ہمیں تجارت میں نفع ہوئے ہے اے عثمان، یہ 5.5 کلو سونے کی اشرفیوں کی تھیلی ہے، سر بم ہو رہے۔ ابھی پیارے پیغمبر نے اپنا دامن پھیلایا، فرمایا عثمان میرے دامن میں ڈالیے گا، فرمایا وہ سونے کی اشرفیاں حضرت عثمان نے ڈالی، فرمایا وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ
میرے پیارے پیغمبر کا چہرہ مبارک خوشی سے جگمگا اٹھا، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے دامن میں جس وقت وہ سونے کی اشرفیاں آئی، فرمایا فَنَصَرَهَا فِي ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کی اشرفیوں میں اپنے ہاتھ مبارک، اپنی انگلیاں مبارک پھیر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ واہ عثمان تیری کیا خدمات ہیں، واہ عثمان تو نے اتنی مشکل حالت کے اندر، اس جیش الاسرہ کے اندر، فرمایا کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، فرمایا اس موقع پہ آپ نے اتنی بڑی خدمات، فرمایا اربوں روپے قربان کر دیے اسلام پہ، اب خدمات ہے عثمان کی، اب انعام بھی دیکھیے گا حضرت عثمان کو کیا مل رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا او میرے صحابہ حضرت عثمان کی یہ خدمت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر انعام ابھی نقد دیجئے، فرمایا عثمان کو یہ خوشخبری دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا آج کے بعد اگر تم نیک اعمال چھوڑ بھی دے، تیرا یہ عمل اتنا بڑا ہے، اتنا میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کہ تجھے باقی نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خدمت ساتھ میں انعام، خدمات ایک طرف، انعامات جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیے بے مثال، خدمات بھی بے مثال، ملنے والے انعام مثال۔ دوسری مثال سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک دفعہ حالت ایسی، میرے پیارے پیغمبر 4 دن گزر گئے، کھانے پینے کی گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا فرمایا عائشہ بتائیے گا گھر میں کوئی چیز میرے بعد آئی ہے کھانے کی کہ نہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کوئی انتظام نہیں ہوا، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے۔ دوسری بات سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں فرمایا آل محمد کا رزق تنگ فرما دے، فرمایا میں پیغمبر کی جو چاہت ہے، میں پیغمبر کی جو خواہش اور تمنا ہے، یا اللہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا دے، دوسرے ٹائم میں بھوک سے گزارا کروا، تاکہ مجھے اپنی امت کے وہ لوگ بھی یاد رہے فرمایا جنہوں نے غربت کی زندگی گزاری ہے، جو غریب لوگ ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اور میرے دوستو، آج اگر کسی کو اللہ تعالی کی طرف سے مجبوری میں غربت آ گئی، مبارک کا مستحق ہے وہ انسان، مبارک کا مستحق ہے کہ جس کی عظمت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، فرمایا اسے مجبوری میں مل گئی، مگر نہ ہم تو نہیں چاہتے نا، ہم تو چاہتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں، راتوں رات ہمارے پاس دولت کے انبار آ جائیں۔ ہاں حدیث پاک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ امیروں سے کئی سال پہلے جنت میں جنت میں جائیں گے۔ ابھی امیر لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی کمائی کا حساب دے رہے ہوں گے اور غرباء پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سنیے گا، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگوں شکر ہے اپنے موجود جو مال ہے اس پہ شکر نہیں کرتا، فرمایا ناشکری کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہوگا۔ اور کتنے غریب ہیں، صابر ہیں، صبر کر کے وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وقت آیا الحمدللہ، فرمایا اس صبر پہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک سانس پہ ہزاروں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے 4 دن گزر گئے، انتہائی فاقے کی حالت ہے اور اس قدر میرے پیارے پیغمبر کو بھوک لگی ہے۔ 4تھا دن ہے، ذرا تصور تو کیجئے گا میرے دوستو، ہم تو 4 پہر بھی نہیں گزار سکتے، 4 گھنٹے بھی نہیں گزار سکتے، پتہ نہیں کیا سے کیا اللہ تعالیٰ کے کتنے شکوے کر گزرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ میرے پیارے پیغمبر ساری کائنات کے سردار ہیں، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حل اصبتم بعدی شیئا، اور میں عائشہ آیا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں نے نا فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، پر میں عصر کی نماز کا وقت ہے، میرے اللہ تعالیٰ عنہ دستک دی ہے، میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا انا عثمان ابن عفان، فرمایا اماں جی آپ کا بیٹا عثمان ہے، فرمایا ھذا رجل من اولیاء المسلمین، فرمایا میرے دل میں خیال آیا حضرت عثمان مسلمانوں سے بڑے مالدار ہیں، بڑے غنی ہیں، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اور میں جیسے انہوں نے میرے پیارے پیغمبر کے بارے پوچھا اللہ کے پیغمبر کہاں گئے، فرمایا میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بے قراری بیان فرما دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے ہیں، پر میں حضرت عثمان کی چیخیں نکل گئی اور فوراً وہاں سے واپس پلٹے ہیں، واپس آ کے فرمایا مال و خورد و نوش تیار، فرمایا احمال من الدقیق و احمال من الحنطۃ و احمال شاۃ مسلوحۃ و300 درہم فی سرہ، فرمایا گندم کا آٹا تیار کیا، فرمایا تھیلوں میں ڈالا، فرمایا گندم کے آٹے کی بوریاں، فرمایا کھجور کی بوریاں تیار کی، اور ایک بکری کا بچہ بھنا ہوا صدیقہ سے یہ درخواست بھی کی، فرمایا اماں جی میں ایک درخواست کر کے جا رہا ہوں، فرمایا آئندہ کبھی بھی ایسے حالات ہوں تو خدا را کسی اور کو نہیں تو میں عثمان کو ضرور اطلاع دیا کرو، پر میں عثمان کے گھر میں بے شمار مال و دولت پڑا ہو، پیغمبر کے گھر میں فاقے ہو، عثمان کے دولت مند ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں حضرت عثمان واپس چلے گئے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں کھانے پکانے میں مصروف ہو گئی ہیں، پر میں کھانا بنا کے پر میں برتنوں میں ڈال کے رکھا، اللہ کے پیغمبر آتے ہیں آ کے میں انہیں یہ ساری چیزیں پیش کرتی ہوں، پر میں میرے پیارے پیغمبر آئے آ کے دیکھا کہ حضرت عائشہ یہ ساری میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا حمیرہ من این ھذا، فرمایا میری حمیرہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی من عثمان ابن عفان، یا رسول اللہ حضرت عثمان کی طرف سے یہ سارا کچھ آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو بات اچھی نہیں لگی، میں بھی پیچھے کی طرف ہو لی، میں دروازے سے دیکھا میرے پیارے پیغمبر مسجد میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کے لیے۔ اب حضرت عثمان کی خدمت ہے کہ اپنا مال اللہ کے پیارے پیغمبر کے قدموں میں پیش کیا، اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر انعام دیکھیں کیا دے رہے ہیں۔ سنیے گا میرے پپلا کے نوجوان دوستوں، پر میں اللہ کے پیارے پیغمبر میں حضرت عثمان کو وہ انعام دیا، اللہ کی قسم سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں، فرمایا اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر بار عثمان، مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ایک طرف خدمت ہے، دوسری طرف انعام کتنا بڑا ہے، فرمایا پیغمبر کے قدموں میں دولت ملی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے رضا کا اعلان فرما دیا۔ اور سنیے گا خدمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک پہلے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو انسان ایسے فرمایا جن پر رشک کرنا جائز ہے. اپنی زبان میں کہتے ہیں ریس کرنا. فرمایا جن کے عمل کو دیکھ کے ان پر رشک کرنا. میں پہلا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم عطا کیا ہو اور وہ قرآن و حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو عیاں کر رہا ہے, حق بات پہنچا رہا ہے. فرمایا یہ ایسا عالم ہے اس پر رشک اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور پھر وہ اپنا مال و دولت اللہ کے راستے میں لگا رہا ہو, وہ اپنا مال و دولت حق کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے. فرمایا دوسرا یہ ایسا آدمی ہے جس پر رشک کرنا جائز ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا کرتا, میں بھی اپنا مال و دولت اللہ کے راستے میں دیتا, میں بھی خرچ کرتا. تو فرمایا عثمان وہ انسان ہے, وہ خوش نصیب انسان ہے میرے دوستوں جس پر ساری امت بھی رشک کرے تو کم ہے کہ اللہ نے مال و دولت بھی بے پناہ دیا اور حضرت عثمان نے اپنا سارا مال و دولت اللہ کے راستے میں بے پناہ طریقے سے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا. فرمایا قحط پڑ گیا اور مدینہ شریف میں اتنا سخت قحط پڑا. فرمایا کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی. فرمایا اہل مدینہ کھجور کی گٹھلیوں کو پیس پیس کے کھا گئے. فرمایا نہ جانوروں کے لیے کوئی چارہ ہے, نہ پینے کا پانی ہے, نہ کھانے کی کوئی چیز ہے. فرمایا کچھ بھی نہیں مل رہا. بڑا سخت قحط پڑ گیا مدینہ منورہ کے اندر. فرمایا لوگ بڑے پریشان ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ آنکھ امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے گا بڑی پریشانی ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں بات بھی سنیے گا کہ عوام پہ جب پریشانی آئے تو وہ کس کا رخ لے رہا ہے. عوام کے حقوق ادا کرنا اس کا فرض ہے میرے دوستو. اگر نہیں ادا کرے گا حدیث پاک سنیے گا, لوگ تو بہت ہی خوشی سے یہ سیٹیں لیتے ہیں کہ جناب بڑے بڑے وزیر بن جائیں, بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جائیں. میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک سنیے گا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, فرمایا حکمران وقت کے بادشاہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فرمایا ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہوں گے. فرمایا بندھے ہوئے ہاتھ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فرمایا انصاف کا معاملہ ہوگا. بتاؤ رعایا کے ساتھ کیسا آپ نے سلوک کیا, انصاف کیا یا نہیں کیا, حقوق ادا کیے یا نہیں کیے. فرمایا اگر فیصلہ انصاف کے برابر کرتے رہے تو حساب برابر سرابر نکلا, ہاتھ کھول دیے جائیں گے. اور فرمایا اگر انصاف والا معاملہ نہیں کیا رعایا کے ساتھ, فرمایا اسی طرح ہاتھ بندھے ہوئے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنا چھوڑ دیا. دل میں کیا خیال ہے, بار بار یہ کہتے تھے عمر یاد رکھ اگر تیرے دور حکومت میں فرات کے کنارے پہ کوئی بھوکا پیاسا کتا بھی مر گیا, قیامت کے دن اس کا بھی آپ سے حساب ہوگا. جی کہ دل کے اندر خیال ہے کہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کا خیال ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرمایا بڑی پریشانی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے حوصلہ دیا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا, حوصلہ کیجیے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اگلا دن ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام سے تجارت کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا ہے. 100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے فرمایا مدینہ منورہ میں آن پہنچے. اب جو مدینہ کے کاروباری لوگ تھے سارے کے سارے حضرت عثمان کے پاس دوڑ کے آ گئے. آگے کہتے ہیں عثمان ہمارے ساتھ تجارت کر لے, جتنا تیرا مال ہے اس پہ 2 گنا نفع لے لے, یہ سارا مال ہمیں دے دے.
حضرت عثمان نے فرمایا یہ کم ہے، اس سے زیادہ چاہیے۔ کہتے ہیں عثمان ذرا یہ تو بتا، مدینہ منورہ میں ہم سے بڑا تاجر اور کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ آپ کو کون نفع دے گا؟ کون ہے نفع دینے والا؟ عندکم زیادہ، کیا اور کوئی ہم سے زیادہ تمہیں نفع دینے والا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں ہے۔ کہتے ہیں کون ہے؟ فرمایا ذاک هو اللہ، فرمایا وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ، فرمایا وہ میرا اللہ ہے۔ فرمایا وہ زیادہ نفع دیتا ہے، کتنا دیتا ہے؟ فرمایا قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالها، فرمایا میرے رب نے وعدہ کیا ہے، فرمایا جو ایک نیکی لائے گا میں 10 گنا عطا کروں گا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ سارا مال دے رہا ہوں، فإنی انی قد جعلت هذا الطعام صدقۃ علی فقراء المسلمین، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنا سارے کا سارا مال مدینہ کے فقراء کے لیے کرو، سارا مال تقسیم کر دیا جائے۔ مال بھی تقسیم ہو گیا۔ فرمایا جن بوروں کے اندر مال وہ پیک ہو کے آیا تھا، فرمایا وہ بورے بھی غرباء میں تقسیم کر دو، وہ بھی ہو گئے۔ فرمایا اب یہ 100 اونٹ ہیں، انہیں ذبح کیجئے، ذبح کر کے یہ بھی مدینہ منورہ کے سارے غرباء میں تقسیم کر دو۔ اللہ، اور اگلی بات سنیے گا، اگلی بات سنیے گا، تڑپ جاؤ گے پپنا کے نوجوانوں۔ فرمایا یہ سارا مال غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور حالت یہ ہے اپنے گھر میں فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جیسے باقی مدینہ والے قحط سے، فرمایا باقی مدینہ والے متاثر ہیں، حضرت عثمان کا گھرانہ بھی متاثر ہے۔ یہ نہیں کیا کہ اچھا مال رکھ لے، فرمایا باقی تقسیم کیے نانا، فرمایا سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تقسیم کرو، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، سب کچھ دے دیا۔ فرمایا یہ خدمت ہے حضرت عثمان کی۔ اب ذرا انعام بھی سنیے گا، فرمایا اتنی بڑی خدمت، سب کچھ۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا مال صدقہ کیا ہے، فرمایا اسی دن رات کو میں نے خواب میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زیارت کی ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایک خوبصورت سواری پہ جا رہے ہیں اور حالت کیا ہے میرے پیارے پیغمبر کی، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مِّن نُّورٍ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَيْنِ مِن نُّورٍ وَبِيَدِهِ قَصْبَةٌ مِّن نُّورٍ، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو نالین مبارک پہنے ہیں، آپ نے جو جوتے مبارک پہنے، جس سواری پہ آپ بیٹھے وہ سواری بھی نور کی، آپ کے ہاتھ کے اندر جو چھڑی مبارک ہے وہ بھی نور کی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ قد اشتد شوقی عباس ان عثمان قد تصدق بصدقۃ وان اللہ قد قبلها منه وزوجه عروسا في الجنہ وقد دعینا الى عرسی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک حور کے ساتھ ان کی شادی رکھی ہے، میں اس شادی میں دعوت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایک طرف خدمت اور دوسری طرف انعام، ایک طرف خدمت دوسری طرف انعام، خدمت بھی بے مثال، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جو انعامات دیے عثمان کو وہ بھی بے مثال۔ ہاں ایک اور حدیث پاک سنیے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی حالت کو بیان فرمایا۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا حیا پیدا فرمایا، فرمایا اشد حیاء من الازراء، فرمایا نوجوان
कुंवारी लड़की में इतना हया नहीं होता जितना मेरे पैगंबर के अंदर अल्लाह ने हया को पैदा फरमाया। अल्लाह से बैठा होता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, पर मैं आपने इस्लातो सलाम घर में लेटे हुए इस हालत में कि आपकी पिंडली मुबारक से थोड़ा सा कपड़ा मुबारक हटा हुआ है, पर मैं आपने इस्लातो सलाम इसी हालत में मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आके मेरे प्यारे पैगंबर से इजाजत ली। मेरे प्यारे पैगंबर ने इजाजत दी, आके बैठे, अपने मकसद की बात की ओर चले गए। थोड़ा सा वक्त गुजरा, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। आपने इस्लातो सलाम इजाजत ली, इजाजत मिली, मेरे प्यारे पैगंबर अपनी हालत में मौजूद है। हजरत उमर आए, बात की और वापस चले गए। पर मैं थोड़ी देर गुजरी है, पर मैं दरवाजे पर मैं मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? आवाज आई, अना उस्मान इब्न अफ्फान, आपका भांजा उस्मान है या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, उस्मान थोड़ा इंतजार कीजिए। और इधर फरमाया, फजाला पिंडली से हटी हुई है। मेरे प्यारे पैगंबर ने वो चादर ठीक फरमाई और हजरत उस्मान से फरमाया, आइएगा अंदर। हजरत उस्मान आए, थोड़ी देर बैठे, बातचीत करके चले गए। पर मैं जब ये तीनों हजरात वापस गए अपनी अपनी बारी में, मेरी और तुम्हारी माँ, तमाम अहले ईमान की माँ हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे न रहा गया और सवाल पूछ लिया, या रसूल अल्लाह जरा ये बतलाइएगा, मेरे अब्बा जान आए, आप उसी हालत में लेटे रहे, पर मैं हजरत उमर फारूक भी आए, आप उसी हालत में लेटे रहे। पर मैं लेकिन जब हजरत उस्मान आए, पर मैं आप सीधे हो के पे कपड़ा मुबारक सीधा फरमाया और फिर आने की इजाजत दी है। इसमें क्या माजरा है? मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, आयशा इन्ना उस्माना तस्तही मिनहुल मलाइका फकैफ ला, क्यों ना हया करूं। एक दिन आपने इस्लातो सलाम हजरत उस्मान जा रहे, बुलाया हजरत उस्मान को, उस्मान बेटा बात सुन। आके बैठे, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, उस्मान ये मेरे पास हजरत जिब्राइल बैठे हुए हैं, साथ में और भी फरिश्ते हैं, और ये मुझे कह रहे हैं कि ए अल्लाह के प्यारे पैगंबर, ये तेरा उस्मान वो सहाबी है जिससे हम आसमानों में रहकर भी हया करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये एक तरफ खिदमत और दूसरी तरफ इनाम। ये इतना तवील मौजू है, मैं और भी बहुत सारी मिसालें पेश कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि टाइम इख्तिताम पे है, जो कुछ कहा सुना दुआ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आखिर में एक और बात जो बड़ी अहम है वो करना लाजिम कर चाहूँगा, अभी जहन में आ गई, शायद कि फिर मौका ना मिले। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और बड़ी खिदमत कि जिस खिदमत की वजह से हजरत फरमाया कि आपने इस्लातो सलाम दुनिया से गए, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग यमामा के वाक़ये के बाद, तफसील का वक्त नहीं है, सिर्फ इशारा करूंगा, जंग यमामा में जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई, सहाबा इकराम ने लड़ी, मेरे प्यारे पैगंबर की खत्म नबूवत के लिए। फरमाया 700 कुर्रा हज़रात जिसमें शहीद हुए, फरमाया 1200 सहाबा इकराम कुल शहीद हुए जंग यमामा में, उसमें से 700 सहाबा इकराम वो थे जिनसे बड़ा कुरान मजीद का कोई कारी था ही नहीं। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में ये इतना बड़ा नुकसान हुआ, फरमाया हजरत उमर फारूक ने तजवीज दी, फरमाया अबू बकर अगर इसी तरह सहाबा इकराम शहीद होते गए तो फिर हम तो इल्म के एक बहुत बड़े से महरूम हो जाएंगे। मेरा मशवरा है आप ऐसा करें कि कुरान मजीद को मुदव्वन करवा लें, लिख कर महफूज करवा लें। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ज़ैद तू वो सहाबी है, अंसारी सहाबी है, फरमाया जिस पर अल्लाह के पैगंबर ने एतबार उसूल ये बनाया गया, फरमाया कि ऐलान करो मस्जिद नबी में, आस पास मदीना शरीफ में, फरमाया कि जिस जिस के पास कुरान मजीद के नुस्खे लिखे हुए हैं, कुरान मजीद की आयात लिखी है, फरमाया वो ले आए और हुक्म दिया, फरमाया उस वक्त तक कुरान मजीद की आयत कुरान मजीद के नुस्खे में ना लिखी जाए
جب تک ایک ہی آیت کو دو صحابی نہ لے کے آئے، جب ایک آیت کو دو صحابی نہ لے کے آئے۔ کئی صحابہ اکرام کے پاس ایک ایک آیت کتنی دفعہ لکھی ہوئی تھی، آخر میں ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت لے کر آئے، سورۃ توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا یہ حضرت خزیمہ اکیلے لے کے آئے، کوئی اور صحابی لے کر نہیں آیا۔ فرمایا مسئلہ بن گیا، لکھے کہ نہ لکھے۔ حضرت میں کون ہے لانے والا؟ فرمایا حضرت خزیمہ ہے۔ فرمایا حضرت خزیمہ یہ وہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پہ فضیلت بیان فرمائی۔ موقع یہ بنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ فرمایا جب گھوڑا خرید رہے ہیں، کوئی دوسرا زیادہ دے رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ کا میرا سودا طے ہو گیا، وعدہ خلافی نہ کریں۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے اس سودے پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ تو کوئی نہیں تھا، آپ اور میں تھے۔ حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور فرمایا خزیمہ تو تھا بھی نہیں اس موقع پہ۔ فرمایا یا رسول اللہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے سودا کی ہے۔ فرمایا کیسے گواہی دیتے ہیں؟ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سبق دیا اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ ہے، آپ نے کہا میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، ہم نے آپ کی زبان پہ یقین کیا، آپ سچے پیغمبر ہیں۔ جب دین کے معاملے میں آپ سچ کہتے ہیں، دنیا کے معاملے میں کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سن لو میرے صحابہ، میرا خزیمہ وہ صحابی ہے جو کسی معاملے میں ایک خزیمہ دے دے گا، اس کی گواہی دو صحابیوں کے برابر ہوگی، اس کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہوگی۔ تو فرمایا خزیمہ کی آیت لکھ لیجئے کہ اس کی فضیلت میرے پیغمبر نے خود بیان فرمائی تھی کہ اس ایک آدمی کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ حضرت خزیمہ لکھ لی گئی آیات مکمل قرآن میں شروع میں ایک لہجے میں نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ وسلم نے فرمایا کچھ اس کو بڑھائیے گا۔ آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم فرمایا دو لہجوں میں پڑھ لیں، 3 میں، 4 میں، 5 میں۔ جب 7 لہجوں تک بات آئی آج فرمایا بس اب کافی ہے۔ تو 7 لہجوں میں قرآن مجید اترا ہے۔ لہجہ کس طرح سمجھو گے جی؟ زبان تو ایک ہوتی ہے، بولنے والوں کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ پنجابی زبان ہے مثلا، اس میں مختلف لہجے بولے جاتے ہیں۔ گجرات والوں کی اپنا لہجہ ہے، لاہور والوں کا اپنا لہجہ ہے۔ زبان تو ایک ہی ہے پنجابی۔ عرب کے اندر بھی اسی طرح تھا کہ زبان تو عربی تھی، لہجے مختلف تھے بولنے میں۔ فرمایا یہ 7 لہجوں میں قرآن مجید قراتوں میں لکھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو لکھا، فرمایا جس وقت حضرت ابو بکر فوت ہو گئے، یہ قرآن مجید حضرت عمر کے پاس ان کی تحویل میں، اور جب حضرت عمر شہید ہوئے تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، فرمایا ان کی تحویل میں آیا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، اسلام دور دراز تک پھیل گیا، دور دراز تک یہ ایران کے علاقے، عراق کے علاقے سارے کے سارے اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ تو مولانا اس وقت ایران میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ جی لوگوں نے ایک آدمی ایک صحابی سے قرآن مجید ایک قرات میں سنا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ دوسروں نے دوسرے سے سنا، انہوں نے کہا جی پہلا غلط ہے دوسرا ٹھیک ہے۔ تیسرے نے تیسرے سنا، پہلے دونوں غلط ہے تیسرا ٹھیک ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مدینہ منورہ پہنچے اور آ کر عرض کی، فرمایا حضرت امت کا خیال کیجئے، امت کا دھیان رکھیے گا، اگر یہ اختلاف بڑھتا رہا تو پھر قوم بنی اسرائیل کی طرح مسلمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور فرمایا جیسے آپ نے پہلے قرآن مجید کو جمع کیا تھا اب پھر قرآن مجید کو جمع کریں، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان کا لہجہ تھا، جسے قرات فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کی قرات کے اندر قرآن کو لکھا جائے تو 7 قراتوں سے ختم کر کے ایک قرات پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع فرمایا۔ فرمایا جو پہلے قرآن ہے وہ سارے مجھے دے دیں۔ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے، جمع فرمایا۔ اتنی بڑی خدمت ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔ آج تک قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ثواب حضرت عثمان کو ملتا ہے۔